انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا. کیوں بھائی مجھے کافر نے کہہ دیا کہ آپ نے فرما دیا تو فرق تو نہیں ہوا نا. اللہ غنی مکے کا مشہور کافر بے ایمان رونے لگ گیا. روتا روتا گھر پہنچا. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں مر گیا. محلے والے کہنے لگے تجھے کس نے بہکا دیا؟ مرے ہوئے تو بولنا نہیں کرتے. تو چل کے آیا، تو کھڑا ہے زمین پہ بول رہا ہے مرا نہیں. کہتا نہیں مر گیا، لاکھ کی قسم میں مر گیا، عزا کی قسم میں مر گیا، منات کی قسم میں مر گیا. اور تجھے کس نے کہہ دیا تو مر گیا؟ کہنے لگا اس نے کہہ دیا جس کی زبان کو میں نے یوں دیکھا. زمین ہل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے چل سکتے ہیں. اس یتیم کی بات غلط کبھی نہیں ہوئی. اس کے منہ سے نکل گیا میں مر گیا. کون کہتا ہے میں مر رہا تھا؟ جب یہ بدل ہوا، ابو جہل آیا، اتبا آیا، اتیبہ آیا، شیبہ آیا، اور چل چودھری اور تیری وجہ سے کام خراب ہو جائے گا. اور میں نہیں کرتا، میں بڑا ہوا ہوں، نبی نے مجھے قتل کیا. کھینچ کر مار لائے، روتا ہوا نکلا. بچوں کو کہنے لگا نہیں واپس آؤں گا، نہیں آ سکتا، نبی نے فرما دیا. بدر کے میدان میں آیا، سامنے نظر پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کانچی لے کر چھڑی یوں مارتی یوں بس. نہ خون نکلا نہ زخم آیا. چلاتا ہوا گیا. کتابوں میں آتا ہے جہاں زخمی پڑے تھے، سر کٹے ہوئے پڑے تھے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے پڑے تھے، ان میں پڑا ہوا سب سے زیادہ چلاتا تھا. سفیان آیا اور آ کے کہنے لگا دبے جائے شرم کر، کندھے کٹے پڑے ہیں، ٹانگیں کٹی پڑی ہے، ہاتھ کٹے پڑے ہیں، اتنا شور تو کر رہا ہے، اتنا سے کوئی بھی نہیں کرتا. وہ کہنے لگا مکے والوں، کسی کو خالد نے مارا، کسی کو زبیر نے مارا، کسی کو علی نے مارا، کسی کو فاروق نے مارا، مجھے محمد مصطفیٰ نے مارا. میری تکلیف کو اگر پورے عرب میں تقسیم کر دو تمام عرب تباہ ہو جائے. اور ایک بات کہی ہے اس کافر نے، کہنے لگا یہ تو ذرا بھی چھڑی لگی ہے، اگر وہ میرے اوپر چھوٹ دیتے میں پھر بھی مر جاتا، میں پھر بھی مر جاتا. ہے تمہارا ہاتھ میرا تیرا یہ یقین ہے کہ جو نبی نے فرما دیا وہی سچا ہے، وہی ہوگا. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آ گیا، تم اپنی غفلت میں پڑے ہو، ناچ گانے میں لگے ہو، گانے بجانے میں مصروف ہو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. او بادشاہو، وزیرو، سفیرو، امیرو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے. اس مولا سے ڈر، اس پروردگار سے ڈر، اس بینیان سے ڈر. ایسا وقت آخر آ ہی جاتا ہے، دماغ میں چکر ہے، آنکھیں پھٹی جاتی ہے، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے. اس گھر والے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتا ہے آج ایسا پسینہ آ رہا ہے، ساری زندگی میں کبھی
تقسیم کرائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے فرماؤ لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو. اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. قطب اعظم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. 150 سال پہلے کی بات ہے. گاڑیاں نہیں, موٹر نہیں, کاریں نہیں, پیدل چل کے تشریف لائے. دوپہر کا وقت ہے, مسجد میں بیٹھ گئے کہ اللہ والے آرام میں ہوں گے, نماز کے بعد ملوں گا. ایک کوڑے لوٹے پہ نظر پڑی, دل خوش ہوا کہ اس میں پانی ہے, ٹھنڈا ہوگا, یہ پیوں گا, سفر کر کے آیا. مردوں کا نمانا نہیں. مولانا فرماتے میں نے ایک اونٹ لی, میرا حلق کٹ گیا, میرا دماغ کڑوا ہو گیا, تھوک تھوک کے میں تھک گیا. اور نماز کے بعد میں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کر دیا حضرت اس لوٹے کا پانی اتنا کڑوا کیسے ہو گیا؟ فرمایا دکھانا. انہوں نے بھی چاہ کے دیکھا تو تھوک تھوک کے وہ بھی تھک گئے. اب دونوں بزرگ رو رہے بیٹھے ہوئے, یا اللہ یہ کیا ہوا؟ کچھ دیر کے بعد مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت بات سمجھ میں آ گئی. بات اصل میں یہ ہے یہ ایسی قبر کی مٹی سے لوٹا بنا دیا گیا جس قبر میں بے نماز مردے کو عذاب ہو رہا ہے. نماز چھوڑنے کی وجہ سے عذاب ہے, کہہ نہیں رہی ہے. اندازہ لگا, قبر کی مٹی کا گہرا بنا, اس کا لوٹا بنایا, آگے میں پکایا, دھوپ اور ہوا میں سکھایا, پھر اس کو پکایا, کفتہ بنایا, آج اس میں پانی ڈالا, وہ کڑوا ہے, زبان کاٹتا ہے, الگ کاٹتا ہے. تم پسلون مارو, تم کیسے سوچو گے جس مردے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس کی ساتھ کیا بنی ہوگی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو. اتنا سخت منہ کڑوا ہوتا ہے, ساری زندگی میں ایسی تلخی کبھی نہ آئی. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے قبروں سے مردے زندہ کر کے مردے دکھا رہے ہو, نئی نئی قبروں سے آؤ ہمیں پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں, مردہ زندہ کر کے دکھانا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, فرمایا قل بإذن اللہ. ایک نوجوان قبر سے نکل کر زندہ ہو کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. پوچھا تو کون ہے بھائی؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے, میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. تم تو بہت پرانا آدمی ہے کہ جی ہاں. تجھے تو کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے کہ جی ہاں. بہت عرصہ گزر گیا کہ جی ہاں. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ والے ملاقات تو ہو گئی, ذرا کچھ بتا تو صحیح. اتنا سا تجھے قبر میں گزر گیا, اتنی مدت بیت گئی,